یعنی حضرت ابو الدرداء کا قول ہے صحابی رسول ان النفس تعرج الی اللہ تعالی فی منامہا، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی نیند میں اس کی روح اللہ کی طرف جاتی ہے، اس کی روح اللہ کی طرف جاتی ہے۔ فما کان طاہرا سجدا تحت العرش، جو باوضو سوتا ہے اس کی روح کو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وما کان غیر طاہر، اور جو کیا ہے باوضو نہیں رہتا، تباعد فی سجودہ، اس کو کیا ہے سجدے کے لیے دور ہٹا دیا جاتا ہے، دور سے کر کے چلے جاؤ، اللہ کے عرش کے قریب موقع نہیں ملتا۔ وما کان جنبا لم یؤذن لها فی السجود، اور جو ناپاکی کے حالت میں سوتا ہے، سونے کی تو اجازت ہے مگر یہ برکت اسے نہیں ملتی، اس کی روح کو کیا ہے اللہ کے حضور سجدے کا موقع نہیں ملتا۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آئی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی یہ روایت امام بیہقی نے روایت کیا، اور امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں روایت کیا، اور یہی مفہوم حضور غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات شریفہ میں ذکر فرماتے ہیں کہ جو بندہ باوضو ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ کے عرش کے یہاں سجدے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح مشہور محدث ہیں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں من بات علی طہر و ذکر، جو بندہ ہے نا باوضو ہو کر اللہ کی یاد کرتے ہوئے جو بھی دعائیں وغیرہ ہیں اس کو پڑھ کر کیا ہے سو جاتا ہے، کان فراشہ لہ مسجدا حتی یصبح، وہ سویا ہے بستر میں مگر اس کا بستر ہی مسجد کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ جس طرح مسجد میں عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے، برکتیں ملتی رہتی ہیں، وہ اپنے بستر میں وہ برکتیں حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ صبح کر لے، یہاں تک کہ صبح کر لے۔ اس کو امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے۔ اسی طرح اور محدثین نے اور بھی اس کے فوائد بیان فرمائے۔ حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی وہ روایت جو میں نے پہلے عرض کی اس کی شرح میں ذکر فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا باوضو سونے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاتمہ ہوگا تو وضو کی حالت میں ہوگا، ایمان کی حالت میں ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ باوضو سونے سے انسان ہے نا برے خوابوں سے بچتا ہے۔ محدثین کی تحقیق یہ ہے، ان کا تجربہ یہ ہے کہ آدمی باوضو سوتا ہے تو اسے برے خواب نہیں آتے، اور انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے خیالات سے کھیلتا ہے، ڈرونی خوابیں وغیرہ پیدا کرتا ہے، تو شیطان کے کھلونا بننے سے بھی انسان اس وضو کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زندگی، آپ کی عادت مبارکہ، اور یہ جو عمل بتایا گیا ہے یہ سنت اور استحباب کے درجے میں ہے۔ جو چیز سنت اور استحباب کے درجے میں ہے اس میں اگر اتنا فائدہ ہے، اس قدر فائدہ ہے، تو آپ اندازہ کریں جس کو شریعت نے واجب یا فرض کا درجہ دیا ہو اس میں کس قدر فائدہ ہوگا، اس میں کس قدر برکت ہوگی۔ جس کو کرنا شریعت نے لازم کر دیا ہو، یہ تو کیا ہے آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ بھئی کرو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرو تو چلو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب برکتیں اتنی ہیں کرنے والے کے لیے، فضائل اتنے ہیں، فضیلتیں اتنی ہیں، تو استحبابی درجے کے جو امور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سنتیں جو واجب نہیں ہیں ان سنتوں میں اتنی برکتیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو واجب اور فرض کے درجے کا ہے، آپ اندازہ کریں اس میں کیا کیا برکتیں ہوں گی، اسی لیے اللہ والوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ جس قدر ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی پیروی کرتے ہیں، اپنے ہر معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، وہ عادات سے تعلق رکھتا ہو، عبادات سے تعلق رکھتا ہو، اپنی زندگی کا فردی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی برکتیں ہیں، دنیا کی برکتیں بھی ہیں، آخرت کی برکتیں بھی ہیں۔